الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ ہی جا بجا زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا کے ہیں۔ یہ مالی عبادت ہے۔ یہ محض اداروں کی کفالت اور دولت تقسیم کا ایک موضوع ترین عمل ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو قلب اور روح کا میل کو چیل بھی صاف کرتی ہے۔ دین اسلام کا جمال و کمال یہ ہے کہ یہ ایسے ارکان و احکام پر مشتمل ہے جن کا تعلق ایک طرف خالق کائنات اور دوسری جانب مخلوق کے ساتھ استوار کیا گیا ہے۔ یعنی اسلام کے 5 ارکان میں یہ ایک ایسا رکن اور فریضہ ہے جس کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہے۔ دین فرد کی انفرادیت کا تحفظ کرتے ہوئے اجتماعی زندگی کو ہر حال میں قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بنیادی ارکان میں کوئی ایسا رکن نہیں جس میں انفرادیت کے ساتھ اجتماعی زندگی کو فراموش کیا گیا ہو۔ انہی بنیادی ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ پاکیزگی، بڑھوتری، برکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں زکوٰۃ ایک مخصوص مال کے مخصوص حصہ کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے دینے والے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کا مال پاک اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد دین اسلام کا اہم ترین حکم ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ اس کی ادائیگی فرض ہے اور دین اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جن پر دین قائم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فوائد اور ادا نہ کرنے کے نقصانات ہیں۔ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کو بہت ساری عبادات کے مواقع ملتے ہیں۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمانوں میں ذہنی، ایمانی اور عملی اعتبار سے بہت سی خوشگوار تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں امن و امان، باہمی ہمدردی، اخوت بھائی چارگی کی ایک عجیب فضا قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی مہینے میں عام طور پر اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کا معمول ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا براہ راست رمضان مبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے وجوب اور اس کی ادائیگی کا تعلق اس کے متعین نصاب کا مالک بننے سے ہے۔ لیکن چونکہ رواج یہ بن چکا ہے کہ رمضان مبارک میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس لیے اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ اس ماہ میں جہاں رمضان، روزہ اور ان سے متعلق ہر عبادت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے اور خوب کیا جاتا ہے، وہاں اسی مہینے میں زکوٰۃ پر بیان کیا جائے تاکہ اس فریضے کی ادا کرنے والے پوری ذمہ داری سے اپنے اس فریضے کو ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم معاشرے سے اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو اس وقت عمومی طور پر سارے مسلمانوں میں اپنا زور پکڑ چکی ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالنی ہے، بلکہ ہم یہ ماحول بنائیں اور اسی کے مطابق دوسروں کی ذہن سازی کریں کہ زکوٰۃ نکالنے والا اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے وقت پر زکوٰۃ نکالے اور اس کے لیے رمضان کا انتظار نہ کرے۔ زکوٰۃ کی فرضیت شریعت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جن کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے اسی طرح خارج ہو جاتا ہے جیسے نماز کا انکار کرنے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ اس سلسلے میں بہت سی آیات، بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت مدینہ سے پہلے ہوئی، جبکہ دوسری طرف بہت سی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی۔ چنانچہ اس بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نفس فرضیت تو ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کے تفصیلی احکامات ہجرت کے بعد نازل ہوئے۔ زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی جانب سے جاری کردہ وجوبی حکم ہے جس کا پورا کرنا ہر صاحب نصاب مسلم پر ضروری ہے۔
اس فریضے کے سر انجام دینے پر انعامات کا ملنا 100% اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ اس فریضے کی ادائیگی تو ہم پر لازم تھی۔ اس کے پورا کرنے پر شاباش ملنا اور پھر اس پر بھی مستزاد انعام کا ملنا، اور پھر انعام دنیوی بھی اور اخروی بھی، تو ایک زائد چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس حکم کا پورا کرنا ہر حال میں لازم تھا، چاہے کوئی حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے، کوئی انعام دے یا نہ دے، لیکن اس کے باوجود کوئی اس پر انعام بھی دے تو پھر کیا ہی کہنے، اور انعام بھی ایسے کہ جن کی ہم بہر صورت محتاج ہیں۔ ہماری دنیوی اخری بہت ساری ضرورتیں ان انعامات سے وابستہ ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شان مال کو بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی جو صفات قرآن پاک میں گنوائی گئی ہیں ان میں ایک صرف زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ ایک حدیث شریف میں جنت کے داخلے کے 5 اعمال گنوائے گئے ہیں، جن میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات اور وعیدیں۔ فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر جہاں من جانب اللہ انعامات و فوائد ہیں، وہاں اس فریضے کی ادائیگی میں غفلت برتنے والے کے لیے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں، اور دنیا آخرت میں ایسے شخص کے اوپر آنے والے وبال کا ذکر بکثرت کیا گیا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ سورۃ التوبہ۔ ایسے شخص کے مال کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ ایسا مال آخرت میں اس کے کسی کام نہ آ سکے گا۔ سورۃ البقرہ۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا جہنم والے اعمال کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورۃ اللیل۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کو یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ پاک کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کی تابع کرتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا ایک حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے احسار کی قدر کرتا ہے اور اس کے خرچ شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ زکوٰۃ کے نظام سے دولت کا ایک دائرہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب مڑ جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون دل میں یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے اعضائے جسم یعنی عوام کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوگا۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض مثلا عیاشی، فکر آخرت سے غفلت کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ ان تمام انفرادی اور اجتماعی فوائد کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد ارشاد باری تعلق ہوا۔ ترجمہ: لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کہ پاک کرے تو ان کو اور بابرکت کرے ان کو اس کی وجہ سے۔ حقیقت میں ایماندار مسلمان وہی ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا۔ ایک مومن وہ ہے جو دولت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں جگہ دیتا ہے، جس کے فضل و کرم سے اسے دولت حاصل ہوئی اور وہ دولت اسی کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، زکوٰۃ دین کا ایک اہم رکن ہے اور یہ ایک ٹیکس نہیں ہے بلکہ دراصل یہ اسلام کی روح اور جان ہے۔ یہ در حقیقت ایمان کا امتحان ہے۔ جب مال کی قربانی کا امتحان بھی پاس کر لیتا ہے تو پورا مسلمان بن جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 حقدار بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس آیت مبارکہ میں 8 مصارفین کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 غلام کی آزادی، نمبر 6 مقروض، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 مسافر۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر ہوئے ہیں۔ احناف کے نزدیک ان میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے ادائیگی ہو جائے گی اور دینے والا دینی فریضہ سے سبک دوش ہو جائے گا، خواہ ایک پر صرف کرے، خواہ 2 پر، خواہ زیادہ پر، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔
جن میں فقراء اور مساکین کے علاوہ عاملین زکوٰۃ بھی شامل ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ شریعت نے زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد کی ہے تاکہ اجتماعی عبادت و نظم باقاعدگی پیدا ہو۔ جہاں اسلامی حکومت قائم ہو اور زکوٰۃ کی تحصیل کا نظام باقاعدہ قائم ہو، وہاں زکوٰۃ حکومت کے خزانے میں ادا کرنی ہوگی۔ حکومت زکوٰۃ کی رقم سے معذوروں، اپاہجوں، ناداروں اور بیواؤں کے وظیفے مقرر کر سکتی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں تاکہ اس کی برکت سے پورا معاشرہ دنیا کے مثالی معاشرہ بن سکے۔ خصوصاً زکوٰۃ کی وصولی تقسیم کا اجتماعی نظام قائم دائم ہو اور نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔